رمضان مہربان، رمضان مہربان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام سٹی کلینک میں میں ہوں آپ کی ہوسٹ ثنا یوسف۔ امید ہے آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، روزے بھی اچھی طرح سے رکھ رہے ہوں گے۔ ہماری اور آپ کی ملاقات ہوتی ہے 3 سے 4 کے درمیان، اور ہمارے ساتھ اپنی فیلڈ کے ماہر ڈاکٹر موجود ہوتے ہیں جن سے ہم بہت سے سوالات کرتے ہیں اور آپ کو بھی پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ آج بھی آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں، ہمیں کال کیجیے، ہمارا نمبر ہے 0333121118، اور آج ہمارے ساتھ ہیں پروفیسر ڈاکٹر صفدر علی شاہ جو کہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کے ہیڈ آف یورولوجی ڈپارٹمنٹ ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے ڈاکٹر صاحب؟ جی الحمدللہ، آپ سنائیں روزے کیسے جا رہے ہیں؟ جی الحمدللہ صحیح جا رہے ہیں۔ روزوں میں کچھ روٹین ڈسٹرب ہوتی ہے یا نہیں روٹین کے مطابق ہی؟ ڈیفینیٹلی ہے، کیونکہ ہماری اسپیشلٹی کیونکہ سرجیکل اسپیشلٹی ہے، تو اس میں ہمیں جو آپریشن بھی کرنے ہوتے ہیں، تو باقی او پی ڈی بھی ہے، روٹین تو ہماری ایسے ہی ہے، لیکن تھوڑا سا ٹف ہو جاتا ہے۔ اچھا، تو روزوں میں جس طرح باقی فیلڈ میں لوگ تھوڑا سا لیزی ہو جاتے ہیں، تھک جاتے ہیں جلدی، ڈاکٹرز کے ساتھ بھی کیا یہ ایشو رہتا ہے؟ ظاہر ہے ایک بار بار چیز کرنے سے کافی بڑی رسپانسبلٹی کا کام ہے، تو اس میں ہمیں بھی تھوڑا سا اس میں لسٹ کو ریوائز کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اگر 10 سے 12 کیسز آپریٹ کرنے ہیں تو اس میں زیادہ تر ڈاکٹر روزے سے ہی ہوتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ ہر لحاظ سے میڈیکلی اور جو ریلیجن کے حساب سے بھی وہ جو ہے وہ پورے اپنے پابند ہوتے ہیں۔ بالکل بالکل۔ تو اس لیے ان کا خیال رکھنا پڑتا ہے، لسٹ کو شارٹ کرنا پڑتا ہے، تاکہ ان ٹائم پھر ہر ایک کی فیملی بھی ہے، تو ڈیفینیٹلی ہمیں ری شیڈیولنگ کرنی پڑتی ہے۔ بالکل بالکل، رمضان المبارک میں بہت سی چیزوں کا آپ کو مینیج اس طرح سے کرنا پڑتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، رمضان کا مہینہ ہے، ہم روزے رکھ رہے ہیں، پانی کی بہت زیادہ کمی ہو جاتی ہے۔ جی بالکل، یہ ہماری جو یورولوجی اسپیشلٹی ہے، اس میں جیسے دوسری اسپیشلٹی روزوں میں ایک اسپیشل ہمیں پریکاشنز لینی پڑتی ہیں، اس میں یورولوجی کا بڑا اہم رول ہے۔ وہ اس لحاظ سے کہ جو باڈی کا جتنا جو لیکوڈ اور فلوڈ ہے وہ کڈنی سے ایکسکریٹ ہونا ہے، صحیح، تو اس میں ہمیں ذرا کمی بیشی ہو جائے تو اس میں بعض ڈیزیزز جو ہیں وہ اس میں اس کا ریلیپس ہو جاتا ہے، صحیح، اور وہ پیشنٹ کو اگر وہ روزے میں ہے تو خاصا اس کو تکلیف دہ بھی ہوتا ہے، اور بعد میں کچھ ڈیزیز ہیں جو کہ وہ ایکسلریٹ ہو جاتی ہیں اور زیادہ آ جاتی ہیں۔ اگر کسی پیشنٹ کے ساتھ یہ مسئلہ چل رہا ہے تو انفارچونیٹلی اسے ڈائگنوز، اپنی تشخیص اس کو صحیح طرح سے نہیں ہوتی کہ اصل میں اس کو پرابلم کیا ہے، وہ صرف یہ سمجھا جا رہا ہوتا ہے کہ ایسیڈیٹی ہو رہی ہے، پانی کم پینے کی وجہ سے ہو رہے ہیں، لیکن یہ بہت بعد میں جا کے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کے ساتھ یہ ایشو چل رہا ہے، تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اچھا، اس میں یہ ایک بات تو بڑی اہم ہے کہ جو پراپر ڈائگنوسس جو ہے، اور اسپیشلی روزوں میں، کیونکہ کچھ سمٹم ایسے ہیں کہ آپ سمپل دیکھیں کہ وہ معدے کی درد ہے، تو اس میں ہم اگر گردے کی درد ہے تو اس میں بھی اس کو سمٹم پہلے معدے کے ساتھ ایسوسیٹ ہو جاتے ہیں، وومٹنگ بھی ہو سکتی ہے، اس کو نوزیا بھی آ سکتا ہے، متھلی وغیرہ، تو یہ بھی چیزیں اس کے ساتھ ملتی جلتی ہیں۔ اگر کڈنی ڈیزیزز ہو تو اس کے ساتھ گیسٹرو انٹسٹائنل سمٹم جو ہیں، جو کہ وہ بڑے کامن ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جو پہلے پیشنٹ کا پراپر ڈائگنوسس ہو، اس میں اگر اس کو کڈنی ڈیزیز ایکٹیو ہے، فار ایگزامپل سٹون ڈیزیز ہے کہ وہ ملٹیپل سٹونز ہیں کڈنیز میں، یا پہلے ہسٹری رہی ہے کہ وہ کہیں اس نے پیشاب میں کہیں سٹون پاس کیے ہیں، یا فیملی ایسی ہیں کہ جن میں اکثر سٹون بنتے ہیں اور وہ پیشاب میں پاس کرتے ہیں، تو ان کے لیے اسپیشلی جو رمضان المبارک میں بڑی پریکاشن کی ضرورت ہے کہ جو ان کو ہمیں اسپیشل ایڈوائز دینی پڑتی، کیونکہ نارملی جو روٹین میں جو روزوں کے بغیر جو ہمیں جو ڈیلی 2.5 لیٹر سے زیادہ پانی پینا چاہیے، لیکن رمضان میں کیونکہ اتنا پانی نہیں پیا جاتا، ٹوٹل جو انٹیک ہے وہ کم ہو جاتا ہے،
تو اس میں جو کچھ ڈیزیزز جو کڈنی کی ہیں، فار ایگزامپل اسٹون ڈیزیز ہے، اس میں جو انفیکشن کی جو ڈیزیز ہیں جس کو ہم عام طور پہ UTI کہتے ہیں، وہ بھی اس کی جو ہے اس علامات بڑھ جاتی ہیں. صحیح. اور ڈیزیز تھوڑا سا اگریسو بیہیویئر اس میں رمضان میں اس کا ہو جاتا ہے. تو اس لیے ایک تو ان حضرات کے لیے اسپیشل پریکاشن یہ ہے کہ بیفور رمضان وہ اپنی پوری اسکریننگ کروائیں. صحیح. اگر یہ ایپیسوڈ ہیں، ڈائگنوسس میں ہیں، تو وہ ان کو ایڈوائز ہے کہ وہ روزے نہ رکھیں. صحیح صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب، کچھ لوگوں کے ساتھ یہ بہت پرابلم رہتی ہے، انہیں یورین میں جلن کا بہت مسئلہ ہوتا ہے، یہ بھی کیا پانی کی کمی کی وجہ سے ہے یا اس کی کوئی اور پرابلم ہو سکتی ہے؟ ہاں، یہ بڑا اہم فیکٹر ہے کہ جو جب روزہ دار ہے تو اس میں اگر اس نے پانی کم پیا ہے تو ناٹ فار آلس، اونلی ان لوگوں میں جن میں جو پہلے ریپیٹڈ UTI جو یورینری ٹریکٹ انفیکشن ہے، کہ اگر وہ ہو تو اس میں ہمیں جو ہے وہ پیشنٹ کی کمپلینٹ جو پانی جب کم ہوگا تو اس میں وہ زیادہ جلن کی اور برننگ کی جو ہے وہ اس میں آ جاتی. دوسرا جو اہم فیکٹر ہے اس میں، جب آپ پانی کم لیتے ہیں تو ٹوٹل والیوم جو ہے باڈی کا کم ہو جاتا ہے. صحیح. تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کے ایسڈز باڈی میں زیادہ بنتے ہیں، تو اس سے جو ہے وہ برننگ جو pH ہے یورین کی وہ زیادہ جو ہے وہ اس میں انفلوئنس کرتی ہے، اور پانی کم ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ اس کو برننگ ہو سکتی ہے. یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے. اور اسپیشلی جو جب ہم زیادہ کھانا کھا لیتے ہیں، ایک دو ہی اچھا ڈاکٹر صاحب، اس کے لیے کیا نمکول وغیرہ کا ORS وغیرہ کا استعمال زیادہ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں ORS ایک ریپلیسمنٹ تھراپی ہے جو کہ ہمارے معدنیات ہیں اس میں جو صحیح. ڈاکٹر سوڈیم صاحب، ہے. ہم گفتگو کا سلسلہ یہیں سے آگے بڑھائیں گے. ابھی مجھے ایک بریک لینی ہے. ناظرین، ڈاکٹر صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں ہمیں کال کیجیے. ہمارا نمبر ہے 0333 اور آپ کو بتاتے چلے 1211-418 ہمارا نمبر ہے. اس پہ کال کیجیے. ایک بریک کے بعد پھر حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے. رمضان مہربان. ویلکم بیک ناظرین، آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے. اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہے پروفیسر صفدر علی شاہ. ان سے ہم بہت سے سوالات کر رہے ہیں، اور اگر آپ کو بھی روزوں میں پانی کم پینے کی وجہ سے کوئی مسئلہ چل رہا ہے، آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں اور کوئی بھی سوال پوچھ سکتے ہیں. جو بھی آپ کا مسئلہ ہے، ہمارا نمبر ہے 0333-1211-418. اس پر آپ کال کیجیے اور جو بھی سوال آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں پوچھ سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم بریک سے پہلے بات کر رہے تھے کہ نمکول کا ORS کا استعمال کیا جا سکتا ہے پانی کی کمی میں. دیکھیں، یہ جو ریپلیسمنٹ ہے جو کہ آپ کی جو گٹ کی ہے، تو اس کا کیونکہ اس میں موسٹلی ہم سوڈیم کلورائڈ جو دیتے ہیں، اور تو اس وجہ سے یہ ان پیشنٹس میں تو فائدہ مند ہے جن کو اگر وومٹنگ ہے یا کوئی ڈائریا ہے. لیکن ٹوٹل پانی کی کمی کے لیے تو سوڈیم کلورائڈ، ہاں اگر پیشنٹ جو ہیں وہ باہر لیبرر ہیں، وہ اس میں سویٹ بہت زیادہ ان کا ریلیز ہو رہا ہے، تو اس میں ORS جو ایز اے ریپلیسمنٹ تھراپی ہے وہ بہت افیکٹو ہے. لیکن رمضان المبارک کے حوالے سے جو بھی پیشنٹ اگر جو اس کو پہلے کوئی ایپیسوڈ اس طرح کے ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ انٹیک کو بڑھائے. اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ 3 لیٹر سے زیادہ 24 آور میں لے. اس میں تقریباً 1.5 جو لیٹر ہے وہ افطاری وقت اور 1.5 جو ہے وہ سحری کے وقت لے سکتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے پانی کی مقدار تو بتا دی، لیکن بعض اوقات یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ جن کے ساتھ یہ پرابلم چل رہی ہے وہ ایک دم سحری افطاری میں اتنا پانی پی لیتے ہیں کہ بعد میں انہیں بہت زیادہ مسئلہ رہتا ہے، تھوڑی تھوڑی دیر بعد یورین کا مسئلہ رہتا ہے، اس سے بھی جو ہے ویکنس سی فیل ہوتی ہے. ہاں، وہ دیکھیں، اب وہ کیونکہ ٹائم بار ایسا ہے کہ اس میں اس کے پاس وقت بھی نہیں ہوتا، اوپر سے جو یہ بھی ہے کہ روزہ بند ہو رہا ہے، تو وہ ظاہر ہے انوالنٹری وہ اس نے پانی زیادہ لینا ہے. لیکن اگر وہ اس وقت بھی اتنا پانی زیادہ لے لیتا ہے تو اس میں اگر اچھے کڈنیز ہیں، نارمل ہیں،
تو وہ ایکسکریٹ کر دیتے ہیں صحیح. اور باڈی میں اس میں سے جو 1/3 ریٹین رہتا ہے. لیکن وہ لوگ اگر ہم 1.5 لیٹر پانی لے رہے ہیں اس وقت جو سحری کے وقت, تو اس میں اگر اس کا جو تقریباً 900 ml اگر اندر ریٹین رہتا ہے تو باقی ایکسکریٹ ہو جاتا ہے. تو اگر وہ کم لے گا تو آٹومیٹیکلی وہ ریٹین جو ہوگا وہ کم ہوگا, صحیح صحیح. تو اس سے اس کے سمٹم بڑھ سکتے ہیں. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہاں پہ ڈائبٹیز کے جو پیشنٹ ہیں ان کے حوالے سے میں جاننا چاہوں گی, ان کو بہت ویکنیس رہتی ہے اور وہ بھی یہ شکایت کرتے نظر آتے ہیں کہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد انہیں جو ہے وہ یورین کا پرابلم رہتا ہے, اس سے ویکنیس بہت زیادہ وہ فیل کرتے ہیں, اس کی کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیں, جو ڈائبیٹک پیشنٹ ہیں وہ بڑے اسپیشل پیشنٹ ہیں. ان میں نہ صرف ہمیں روزوں کا جو اسپیشل ان کو بتانی پڑتی ہے ایڈوائز, بلکہ دوسرے معاملات میں بھی ان کو جو ہے وہ ایک اسپیشل ایڈوائز دینی پڑتی ہے. کیونکہ شوگر اگر وہ جو گولیوں پہ ہے یا انجیکشن پہ ہے تو اس میں دیکھیں وہ فلکچویٹ کرتی ہے. مارننگ میں کچھ ہوگی اور آفٹر میل وہ مختلف ہوگی. لیکن جو پرانے پیشنٹ ہوتے ہیں جو کہ لانگ ٹرم انسولین پر ہیں, تو ان میں ایک اسپیشل سرکمسٹانسز میں ہم ان کو روزے کی اجازت دیتے ہیں. صحیح. لیکن پھر وہی بات کہ واٹر انٹیک جو ہے وہ مینٹین انہوں نے بھی کرنا ہے. بالکل بالکل. کیونکہ اگر واٹر انٹیک نہیں ہوگا تو ان کی جو ہے ایک تو شوگر سے بھی انفلوئنس ہوگا, کڈنی آلریڈی جو ہے وہ ڈائبیٹکس میں افیکٹ ہو چکے ہوتے ہیں, بالکل بالکل, جو کہ ان ڈائگنوز ہوتے ہیں. تو اس میں بھی اس کو پرابلم جو ہے وہ زیادہ وہ آنے کے چانسز ہیں. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں آپ سے اب یہ جاننا چاہوں گی, بہت سے لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ سٹون بننے کی وجہ کیا ہوتی ہے اور اس کی نیچر کیا ہوتی ہے, مطلب یہ پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے یا اس کی ایک ہی نیچر ہوتی ہے؟ دیکھیں, سٹون ڈیزیز جو ہے وہ ایک تو اس میں ملٹیپل فیکٹر ہیں جو بہت اہم فیکٹر ہے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جینیٹکلی بھی مطلب یہ آگے جو ہے. جی بالکل, آج کل جو ہے وہ زیادہ تر یہی ہے, کیونکہ مور دین 80% جو سٹون ہیں ان کا ابھی تک کاز نہیں معلوم, جس کو ہم ایڈیوپیتھک کہتے ہیں. کہ اس کی جو کاز ہے وہ ابھی تک معلوم نہیں ہے. مے بی ان نیکسٹ 10 ایئر ہمیں پتہ چل جائے. تو باقی جو رہ گئے 10% ان میں کاز معلوم ہے. صحیح. تو وہ ہم ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں. اب اس میں دیکھیں جو سب سے اہم کاز ہے وہ جو انوائرمنٹل ہے. ان علاقوں میں جو کہ گرم علاقے ہیں ہمارے, موسٹلی ساؤتھن پنجاب جو ہے اور ناردن جو ایریاز ہیں, ان میں ان کو ہم سٹون بیلٹ ایریاز کہتے ہیں, کہ اس میں میکسیمم سٹون ڈیزیزز کے جو ہیں وہ پیشنٹ پائے جاتے ہیں. وائی؟ کیوں؟ کیونکہ وہاں گرمی کی شدت, اور یہ سیزن ہے اس وقت مئی سے سپٹمبر تک سٹون ڈیزیز کا سیزن ہوتا ہے. اس میں میکسیمم پیشنٹ آتے ہیں, کیونکہ ان میں جو سمٹم ہیں سٹون ڈیزیز کے ان مہینوں میں بہت زیادہ ہوتے ہیں. کیوں؟ پیشنٹ جو ہیں وہ ورکر ہوتے ہیں, لیبرر کلاس ہیں, تو اس میں انہوں نے باہر کام کرنا ہوتا ہے اور پانی کی کمی واقع ہوتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ لوگ جو گٹکا, پان یا سپاری وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں ان کے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہو جاتا ہے. دیکھیں, جو پان, سپاری اور گٹکا جو ہے اس کا ابھی تک یہ کڈنی کے اوپر, ہاں اگر کوئی ایسی چیز انہوں نے اس میں ڈالی ہے, فار ایگزامپل آپ نے سنا ہوگا یہ کہ چاندی کے ورق ہیں, ٹھیک ہے, یہ آپ مربع جات میں بھی لگاتے ہیں, تو بعض پان میں بھی وہ سفید سی گولیاں اور یہ اس طرح کے لگاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, ہم گفتگو کا سلسلہ یہیں سے آگے بڑھائیں گے. ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, علی جی. السلام علیکم علی, بتائے گا کیا سوال پوچھنا چاہیں گے آپ؟ جی, میرا سوال ہے ڈاکٹر صاحب سے کہ مجھے یہ سٹون جو ہے کڈنی میں, اور ڈاکٹرز کا یہ کہنا ہے کہ جو ایلوپیتھک ڈاکٹرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کو آپریٹ ہی کرانا پڑے گا. صحیح. مگر جو ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہیں وہ کہتے ہیں کہ بغیر آپریشن کے بھی یہ ہو جائے گا. صحیح. کیا ایلوپیتھک میں کوئی ایسا علاج نہیں ہے کہ بغیر آپریشن کے ہو جائے سٹون کی وجہ؟ صحیح. علی, آپ ہمارے ساتھ موجود ہے گا, ڈاکٹر صاحب آپ کے سوال کا جواب دیں گے. ڈاکٹر صاحب, ایک یہ پوائنٹ ہے جہاں پر آ کے پیشنٹ پریشان ہو جاتا ہے کہ
کیا اس کو آپریشن کرانا چاہیے یا ہومیوپیتھی کے ساتھ جانا چاہیے؟ آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں؟ اچھا، یہ کویشچن میں سمجھتا ہوں اتنا اہم ہے بالکل کہ آج اگر میں اس کی الیبوریشن نہ کروں تو اس پروگرام میں جسٹیفیکیشن نہیں ہوگی. بالکل بالکل. تو اگر یہی ان کا سوال ایسا ہے کہ میں نہیں، سب کو یہی ہے برابر، وہ سب سے پہلے کیونکہ ہومیوپیتھی کے پاس جاتے ہیں. بالکل. جب بھی سٹون ہوتا ہے وہ کہتے ہیں یار چھوڑو یہ تو وہ میٹھی کیونکہ گولیاں دیں نارملی گے. لوگوں کا ویو یہ بن گیا ہوا ہے کہ آپریٹ نہیں تو ہم ہومیوپیتھی کے ذریعے اس کو جو ہے وہ. تو میں آج نا اس پروگرام کے حوالے سے اور آپ کے توسط سے یہ بات سب کو، کیونکہ 25 ایئر ایکسپیرینس ہے میرا اس فیلڈ میں، تو نہ صرف اس علاقے کا بلکہ ساؤتھن پنجاب کا، ناردن، ہم نے وہاں سٹڈیز بھی کی ہیں اور فارن میں بھی اس اکثر ہم پیپر وغیرہ پڑھتے ہیں جا کے. تو اس میں یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو مجھے نہیں پتا کہ ہومیوپیتھی کیا وہ دیتے ہیں کیا نہیں، کیونکہ دس از اے سیپریٹ ایک ٹریٹمنٹ ریجمن ہے. بالکل. لیکن ایلوپیتھی میں یہ ہے کہ اگر کڈنی سٹون 0.5 سینٹی میٹر کا ہے، جو کہ ہم اس کو 5 ملی میٹر کہتے ہیں، وہ آپ ودن 6 ویک آپ اس کا دوائی لیں یا نہ لیں، وہ آٹومیٹیکلی ودن 6 ویک پاس کر جاتا ہے یورین میں. صحیح. اسی طرح اگر نالی میں بھی 5 ملی میٹر کا ہے یا اس سے کم، وہ بھی پاس کر جائے گا. اور مثانے میں اگر 1 سینٹی میٹر کا سٹون ہے یا اس سے کم، تو وہ بھی بغیر علاج کے، بغیر، اب یہ ہومیوپیتھک آئی ڈونٹ نو کہ کیا، لیکن اس میں آپ دیکھیں وہ 6 ویک کا پیریڈ ہے، اس نے ویسے پاس ہو جانا ہے. اب آپ اس کو میٹھی گولی دیں یا نہ دیں، بالکل بالکل، وہ ایک کوریلیشن ہے. بالکل. وہ ایک کنڈیشن بن گئی کہ اس کے ساتھ نکلا. میں آج آپ کے پروگرام سے یہ چیلنج کرتا ہوں کہ آئے کوئی، میرے پاس ہزاروں پیشنٹ آتے ہیں، وہ پہلے 1 سینٹی میٹر سے اوپر سٹون ہوتا ہے، لیکن وہ کتنے مہینے ویٹ کرنے کے بعد، سال بعد، وہ 2 سینٹی میٹر کا، اور ڈاکٹر حضرات جو ہومیوپیتھک ہیں وہ تھوڑا سا اس کو ڈیلے کرنے سے وہ کڈنی بھی ڈیمیج ہو گئی ہوتی ہے. ایٹ دا اینڈ جو ہے وہ پھر آپریٹ کرنا پڑتا ہے. صحیح. اب اس سے بڑا سائز جو ہوگا، یہ جو ان کا سوال کا جواب ہے، اگر وہ 1 سینٹی میٹر کا کڈنی میں ہے اپ ٹو 2 سینٹی میٹر، ہم بغیر آپریشن کے شعاؤں سے اس کو بریک کر دیتے ہیں. صحیح. جو کہ ہم لیتھوٹرپسی کرتے ہیں باہر سے. اسی طرح 1 سینٹی میٹر کا اس کی نالی میں ہو یا 1.5 سینٹی میٹر سے 2 سینٹی میٹر تک مثانے میں ہو، وہ بھی بغیر آپریشن کے شعاؤں سے ہم نکال دیتے ہیں. یہ ان کے سوال کا جواب ہو گیا کہ جی کیا وہ آپریشن. تو آپریشن آج کل جو اوپن آپریشن ہے وہ بہت کم ہو گیا ہے. اگر اس سے بڑے سائز کے بھی سٹون ہیں تو وہ بھی بغیر آپریشن کے اینڈوسکوپک وے سے ہم چھوٹے سے سوراخ سے، کڈنی سے، اس کی نالی سے، اس کے مثانے سے نکال سکتے ہیں. صحیح. ڈاکٹر صاحب، ہم گفتگو کا سلسلہ یہیں سے آگے بڑھائیں گے. ابھی مجھے ایک بریک لینی ہے. ناظرین، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. رمضان مہربان. بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے. بریک سے پہلے ہم نے بات کی کہ سٹون کا علاج ہومیوپیتھک سے کیا جا سکتا ہے یا نہیں، کس قدر مستند ہے یا نہیں. اب ڈاکٹر صاحب سے کچھ میں بات کرنا چاہوں گی. ڈاکٹر صاحب، حکیم بھی بہت دعویٰ کرتے نظر آتے ہیں کہ آپ ان کی دوائی کھائیں اور سٹون کا جو مسئلہ ہے آپ کا وہ حل ہو جائے گا، مزید بھی نہیں ہوگا. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، اس میں تو میں کچھ کمنٹ نہیں کروں گا، کیونکہ جو سائنس ہے اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ بائی ریسرچ اور بائی ایویڈنس. تو ایویڈنس جو وہ آفٹر ریسرچ پیدا ہوتا ہے، ایکسپیریمنٹیشن کے بعد پیدا ہوتا ہے، تو وہ لیب میں ہزاروں ٹیسٹ کے بعد پہلے اینیمل سٹڈیز ہوتی ہے، اس کے بعد ہیومن سٹڈیز ہیں، اس کے بعد یہ پروو ہوتا ہے. اب آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ جو دیسی حکماں جو ہیں اس میں یہ ایلیمنٹ اتنا ایکسپیریمنٹس، ریسرچ، اور وہ کوئی آئی ڈونٹ تھنک کوئی ایسا ہمارے ملک میں ہے. تو اس میں کچھ زیادہ تو نہیں کہوں گا، لیکن میرے علم کے مطابق ایسا کوئی یارڈ سٹک نہیں ہے
जिस पर हम रिलाई करें। अब तो साइंस इतनी, जब तक आप डॉक्टर साहब हम सामने देखें देखना नहीं तो कैसे एक prove करें? हमारी जो आम लोग हैं उनकी सोच बनाने में, इस तरफ लेके जाने में टीवी पे इश्तिहार दिए जाते हैं, जगह जगह आप रोड पे देखें इश्तिहार लगे होते हैं ऐसे कि मुख्तलिफ हकीमों ने अपने इश्तिहार दिए होते हैं कि आप इस इलाज से बहुत जल्दी आप फाका हासिल कर सकते हैं। इसके साथ साथ सोशल मीडिया पे भी लोग इस तरफ जो है देख के बहुत ज़्यादा माइल हो रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आप, इस तरह के पेशेंट को क्या करना चाहिए उन्हें? देखिए, मैं तो क्योंकि साइंटिफिक आदमी हूँ, तो जब तक किसी चीज़ का जो आपके पास एविडेंस नहीं है, और एविडेंस है वो आफ्टर इन्वेस्टिगेशन है। आप देखें, अगर वो स्टोन किसी को है तो वो अल्ट्रासाउंड में वो उसका प्रूफ मिलता है, एक्सरेज में मिलता है, फिर पेशेंट के अपने सिम्टम हैं। तो इसी तरह जो जो होम्योपैथिक और जो हकीम हजरात हैं जो इश्तिहार देते हैं इस तरह की चीज़ें, तो वो उसको साबित करें, जो कि नामुमकिन सी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। उसकी स्टडीज़ वो लाएं, किसी जो साइंटिफिक जर्नल में पब्लिश हुई हैं, क्या किसी बाहर के मुल्क में उसको अप्रिशिएट किया है? डॉक्टर साहब, इसके लिए बहुत, मैं कहती हूँ वो तो अपना काम करें और उन्होंने इस काम को इसी तरह रखना है। पेशेंट की जो एक सोच है, शऊर है, उसको बदलने की ज़रूरत है हमारे यहाँ। क्योंकि आप ये कह लें कि इस चीज़ में लोगों में शऊर बहुत कम है, जिसकी वजह से लोग इस तरफ चले जाते हैं और बाद में क्या होता है कि अपनी आप मर्ज को इस कदर बढ़ा चुके होते हैं कि उसका इलाज जो है वो मुमकिन भी नहीं होता। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, यूरोलॉजिकल डिसीज़ेज़ जो हैं वो कॉमन कौन कौन सी हैं? क्योंकि हमारे यहाँ लोगों को इस बारे में बिल्कुल कुछ नहीं पता है, ना सिम्टम्स के हवाले से उन्हें पता है कि कौन कौन से हैं। तो मैं सबसे पहले ये चाहूँगी कि आप यूरोलॉजिकल डिसीज़ेज़ बता दीजिएगा कौन कौन से। जी, इसमें देखें, जो एक तो हम इसको डिवीजन करते हैं कि जो एज वाइज कुछ डिजीज़ेज़ हैं जो कि बच्चों में कॉमन हैं, कुछ डिजीज़ेज़ जो फीमेल में कॉमन हैं, और कुछ एल्डरली पेशेंट्स की डिजीज़। अच्छा, इसमें मेल, फीमेल और एज, ये तीनों फैक्टर मैटर करते हैं? बिल्कुल करते हैं, हर जगह करते हैं, और ये एक डिफरेंट पैटर्न होता है, तो वो बहुत अहम चीज़ें हैं। अब इसमें हम सबसे पहले बच्चों की जो यूरोलॉजिकल डिजीज़ हैं, उसमें अगेन जो बच्चों के जो स्टोन डिजीज़ बड़ी कॉमन होती, बाज़ में जो एक जो इनहेरिटेड डिजीज़ हैं उसमें बाय बर्थ पेशेंट्स के किडनीज में जो हैं वो स्टोन होते हैं, और कुछ में मामला इस तरह का है कि वो ज़्यादा जो कि जिनमें डिहाइड्रेशन ज़्यादा है बच्चों में, उनमें ज़्यादा डायरियल डिजीज़ेज़ हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बाय बर्थ बात की, तो उसकी क्या वजह होती है? बाय बर्थ ऐसा क्यों हो जाता है? बाय बर्थ है, कुछ डिजीज़ेज़ हैं, फॉर एग्जांपल हम प्राइमरी ऑक्सल यूरिया है, उसमें प्राइमरी हम कहते हैं कि ये कंजेनिटली डिटरमिन्ड है, बाय बर्थ डिटरमिन्ड है, उसमें एंजाइम डेफिशिएंसीज हैं, जिस वजह से ज़्यादा ऑक्सलेट जो है वो बॉडी में रिटेन करता है और किडनी में वो स्टोन बनाता है। तो वो क्योंकि डिफेक्ट ऐसा है, ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस ये डिफेक्ट पैदा होता है, तो उससे फिर बाय बर्थ जो पेशेंट जब होता है तो बाइलेटरल जो दोनों साइडों पे जो किडनी में स्टोन होते हैं। सही सही। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे पास क्योंकि अब टाइम बहुत कम है, तो मैं चाहूँगी आप कोई छोटा सा मैसेज देना चाहें पेशेंट्स को कि उन्हें जिनके साथ ये इशू चल रहा है, स्टोन है, और वो इलाज भी करवा रहे हैं लेकिन वो सेटिस्फाई नहीं है, तो उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, मैं आपके चैनल के हवाले से और आपकी ये मेज़बानी जो बहुत उम्दा किस्म की है, उसके शुक्रिया अदा करते हुए ये ज़रूर कहूँगा कि देखें, जो भी कोई अगर कहता है कि जी मैं ये ठीक कर दूंगा, तो प्लीज़ डोंट फॉलो हिम। ज़माना बदल चुका है, हर चीज़ का एविडेंस है, बगैर ये कि जी मुझे फलां ने कहा, इसने कहा, या घर के बड़े ने कहा, डोंट बिलीव। बिल्कुल। जब तक ट्रीटमेंट और बीमारी के हवाले से तो कभी किसी की बात नहीं। जो एक क्वालिफाइड है, इतनी उम्र उसने गुजारी इस बात पे, तो तब कहीं जाके वो आफ्टर प्रैक्टिस और वो इस काबिल हुआ है कि तो आप उसकी बात को फॉलो करें, या ये ना कहें कि उसका भी ठीक हो गया था और मेरा भी ठीक हो गया। बहुत अच्छी बात की है। लोगों को ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि उन्हें क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाना है, उसकी बात को फॉलो करना है, ताकि बर वक्त जो है तशखीस हो सके और बर वक्त आपके मर्ज का इलाज हो सके। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। नाज़रीन, इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, मुझे इजाज़त दीजिए। कल सेम टाइम पर फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।
मेहरबान